بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قابل صد احترام سامعین کرام اور سامعات، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اللہ نے فراہم کیا ہے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ رمضان مبارک کے طواف راتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، تو میں اپنے شاگرد رشید جناب ڈاکٹر محمد طاہر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوئی جب انہوں نے پڑھا ہے، کوئی 40-50 سال پہلے، یہ سن 1982-83 کی بات ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر بطور استاذ جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد متعین ہوا، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب وہاں ابتدائی کلاسوں میں حدیث اور قواعد عربیہ پڑھ رہے تھے، تو وہاں مجھے الحمدللہ ان کو پڑھانے کا موقع ملا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ان کا بڑکپن ہے اور بڑائی ہے، ورنہ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آپ علیہ السلام نے خطبۃ الحج جب ارشاد فرمایا اور پھر مینا میں حرمت انسانیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرنے کے بعد آخر میں فرمایا تھا کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ غیر حاضر لوگوں تک میرا یہ پیغام، میری یہ بات پہنچا دے۔ اس کی وجہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، چونکہ کبھی کبھار استاد سے شاگرد زیادہ سمجھدار اور زیادہ فقیہ ہوتا ہے، تو اس لیے کہ اگر تمہیں میری بات پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں، تو پھر میری بات آگے تک پہنچا دو کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کو انہی میں شمار کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اپنے بہت بڑے منصب اور بہت بڑے مقام پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و حکمت میں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول بھی فرمائے، اور پھر آپ حضرات کو، یہ میں ان کے لیے باتیں نہیں کروں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو جو تعارف میں کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، کہ چونکہ کہ آپ اگر ان کے قدر و منزلت کو پہچانیں گے، جانیں گے، الحمدللہ آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اسی لیے مسجد جو ہے الحمدللہ بہت آباد ہے، تو نمازیوں کے تعداد کے اعتبار سے بھی، درس و تدریس کے اعتبار سے بھی، تربیتی کورس اور مختلف پروگراموں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں بھی اور آپ حضرات کا ان کے ساتھ ان معاملات میں، ان دروس میں شامل ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے۔ ابھی میرے سامنے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے، ایک تو ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب بھی ہے، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، پتہ نہیں اور بھی بتاتے کہ بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہولڈر یہاں موجود ہیں، تو مشکل ہے میرے لیے آپ کے سامنے گفتگو کرنا، اور جب کہ میری زبان بھی اردو نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جو مجھے نہیں جانتے وہ کہتے ہیں خان صاحب، چونکہ لہجے سے پتہ لگتا ہے کہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے، تو بہرحال اردو کی غلطی کو آپ معاف رکھیے گا۔ جو اصل پیغام جو میں پہنچانا چاہتا ہوں
اس پیغام کو سمجھنے اور اصل بات کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جس نام سے مسجد انتظامیہ نے خصوصاً ڈاکٹر صاحب نے یہ شروع کرایا ہے، اور یہ انتہائی اہم اور انتہائی حساس موضوع ہے، کیونکہ بات ہو کلام الہی کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، تو بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یا درس و تدریس کرتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام رب العالمین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خود فرمودہ اور فرمایا ہوا یہ کلام الہی ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات، جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، بے مثال ہے، اور اسی طرح اس کا کلام کے بھی کوئی دنیا میں کوئی مقابلے میں یا اس کا موازنہ کوئی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایک تو آپ کو بھی مبارک کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کلام الہی کے حوالے سے سمجھنے اور قرآن کلام الہی کے تفسیر کے حوالے سے، معانی کے حوالے سے آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع میسر ہو رہا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ یعنی کسی مسجد کے نمازیوں پر اگر اس طرح کے ائمہ جو ہے محنت کرے اور قرآن و حدیث کے اگر وہ ترغیب دے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر۔ یہ اس نعمت کو بھی پہچانیے، اور نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہر نعمت کا شکر، یعنی جیسے کہ قاعدہ بتایا گیا کہ الجزاء من جنس العمل، جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسی نعمت میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی اس لیے کہ یہ بہت نعمت عظمیٰ آپ حضرات کو حاصل ہے، ورنہ اس طرح کے پروگرام جو ہے نا بہت سے کہاں ہوتا ہے، مسجدوں میں تو ہوتے نہیں، جان چھڑانے کی کوشش، وقت گزارنے کی کوشش، لیکن الحمدللہ یہ بہت بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو کوشش کریں کہ کلام الہی کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود تمہیدی کلمات میں فرمایا، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اب یقین کریں اس بات پر، آپ یقین کر لیں اس وقت جب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے سامنے آپ حضرات کا تذکرہ فرما رہا ہے، یعنی اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت حدیث پاک کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی جماعت، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، اور کلام پاک کو سمجھنے اور سمجھنے کی آپس میں کوشش کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ کا لفظ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک تو ان لوگوں پر سکونت نازل فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمت میں انہیں رحمت کے آغوش میں لیتے ہیں، اور حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ کے پاس کون ہے کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، جن فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے ارد گرد اللہ کے فرشتے ہیں، اس بات پر یقین کر لے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ حضرات کا تذکرہ فرما رہا ہے، آپ حضرات کا ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ کلام الہی جس کا سمجھنا اور جس پر عمل کرنا اس کی ظاہری تلاوت سے بھی کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ جو بابرکت کتاب،
یہ مبارک کتاب جو ہم نے آپ پر اتارا ہے کس لیے؟ آگے وجہ اور علت اللہ نے بتا دی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تاکہ سوچیں سمجھنے کی کوشش کریں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اس بابرکت کتاب سے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اس کتاب سے عقل مند لوگ، مطلب یہ مفہوم مخالف یہ کہ جو اس قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے، جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ عقل مندوں کی جماعت میں شمار نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن پاک پر غور کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرنا کن کا کام ہے؟ اولو الالباب کا ہے، جو بڑے پہنچے ہوئے لوگ، جو عقل مند لوگ ہیں۔ تو اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام الہی، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس قرآن پاک پر عمل کی کوشش۔ ورنہ ایک دفعہ کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسی طرح مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ ھذا اوان یختلس فیہ العلم، کہ اس وقت علم دین دنیا سے اٹھایا جا رہا ہے، علم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک انصاری صحابی حضرت لبید نے کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح قرآن پاک؟ لبید بن زیاد انصاری کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ کہ نحن واللہ لنقرأنہ ولنقرئن ابناءنا ونساءنا، کہ اللہ کی قسم کہ ہم خود یہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی قرآن پاک ہم پڑھاتے ہیں، تو یہ قرآن زمین سے آسمان کی طرف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ثقلت کا امک یا زیاد، کہ زیاد تیری ماں تجھ پر روئے، میں تو تجھے مدینہ کے فقہاء میں سے سمجھتا تھا، ان کنت لأظنہ من فقہاء المدینہ، کہ میں تمہیں مدینہ کے بڑے سمجھدار، دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے فقہاء میں سے میں تیرے بارے میں تصور رکھتا تھا، کہ یہ تو نے کیا بات کر دی؟ الیس عند الیہود التوراۃ والانجیل، کیا یہودیوں کے پاس تورات نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں ہے؟ ما تغنی عنہم، بدعملی کی وجہ سے، غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے علم حاصل نہ کرنے، عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ تورات اور انجیل ان یہود و نصارہ کے کس کام کے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، سمجھنے کے بعد یہاں تو کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بھی شریک ہوئے تھے کہ میں اپنی مسجد میں مسلسل جو ہے نماز عشاء کے بعد کلاس کی شکل میں باقاعدہ ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں، اور ایک پورا جناب ہم ایک دفعہ ختم کرا چکے مکمل قرآن، کل نماز عشاء کے بعد اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد بالکل کلاس کی شکل میں۔ تو ابھی اللہ کے فضل سے اور بھی لوگ شریک ہوئے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ہمیں تو سال تک کچھ لوگ روکتے رہے کہ اس مسجد میں نہیں جانا، تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جس قرآن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ حل من مدکر، کیا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ یہ قرآن آسان ہے۔ ایک طرف تو کہتے کہ قرآن کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جائیں گے، یہ تو صرف علماء کا کام ہے،
آپ دوسری طرف دیکھیں تو دن بدن آئے روز کوئی نہ کوئی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ شائع ہو جاتے کسی نہ کسی عالم دین کے، جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کے جناب علی غلط فہمیاں پیدا کرنا کہ بھائی اس مسجد میں نہیں جانا، یہاں تمہارا ایمان خراب ہوگا، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا، عام آدمی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کے منافی ہے۔ قرآن تو اللہ نے اتارا ہی کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہی عمل کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی اور قوم میں امت بھی شامل ہے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قیامت کے دن تمہیں قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ قرآن کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا۔ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے، قرآن پاک کو یعنی علم کے اعتبار سے، اس میں جو موجود علوم کے حصول کے اعتبار سے تیرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق رہا، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ان سب کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی اور ہدایت جو ہے اسی کلام پاک میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے آپ نے اسے دعاء الحزن بھی قرار دیا۔ کسی انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور پھر وہ یہ دعا کرے، وہ دعا کیا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ کتنے واسطے وسیلے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے اور تیری بندی لونڈی کا میں بیٹا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور عدل فی قضاؤک، اللہ جو بھی تو فیصلہ میرے متعلق کرے گا وہ مبنی بر انصاف، مبنی بر عدل ہوگا اور وہ مجھ پر لاگو بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ تیرا فیصلہ مجھ پر لاگو نہ ہو، تیرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ مجھ پر لاگو ہوگا۔ اسألک بکل اسم ولک، میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک، اللہ جو نام تو نے اپنے لیے پسند فرمایا، جو اپنے لیے تو نے رکھا، میں اس نام کا واسطہ وسیلہ دیتا ہوں۔ اور او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اسماء حسنہ کسی کتاب میں، اپنی آسمانی کتابوں میں سے کتاب و نام نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ نام تو نے سکھایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام اللہ تو نے ابھی تک اپنے پاس راز میں رکھا ہوا ہے، نہ تو نے کسی کتاب میں وہ نام اتارا، نہ کسی بندے کو سکھایا، بلکہ تو نے اپنے پاس راز میں رکھا ہوا ہے۔ میں ان تمام تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اتنے واسطے دے کر، کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اللہ قرآن کو میری پریشانیوں کا مداوا بنا دے، علاج بنا دے، اللہ اس قرآن کے ذریعے میری پریشانیاں ختم ہو، میرا غم ختم ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور مشکلات کو آسانیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے گا۔ مانگا کیا جا رہا ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ قرآن ہی کو میری پریشانیوں کا مداوا، اس کے ذریعے میری پریشانیاں ختم ہو، اس کے واسطے سے میرے تمام مشکلات کا حل ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
اس کے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا یہ دعا سننے کے بعد الا نتعلمها، کہ اللہ کے نبی کیا ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں؟ اتنی اچھی اور اتنی پیاری دعا اور اتنے کمال کی یہ دعا کہ کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ امتیوں میں سے جو میری امتی اس دعا کو سن لے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ ہر امتی جو اس دعا کو سن لے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جا رہا ہے، اور ایک وسیلے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ 3 قسم کے وسیلے جائز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جہاں اس حدیث میں ذکر ہوا کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے اسماء حسنہ کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بندہ اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ 3 غار میں جو بندے پھنس گئے تھے، ان میں سے ہر ایک نے غار سے نکلنے کے لیے جب اللہ سے فریاد کی، ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کی تھی۔ اور تیسرا جو جائز شرعی وسیلہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ ہے کسی نیک انسان سے، نیک بندے سے آپ اپنے لیے دعا کرائیں۔ ان 3 وسیلوں کو کہتے ہیں یعنی وسیلہ شرعی ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ تو قرآن پاک وسیلے دے دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کے حوالے سے دعا کرتے تھے، قرآن کے حوالے سے۔ اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر علم رکھنے والوں کا کیا مقام اللہ کے ہاں ہے، اور اسی طرح کیا مقام اللہ کے نبی کے ہاں، اور کیا مقام صحابہ کرام ان مفسرین اور ان قرآن کو سمجھنے والوں کے متعلق رکھتے تھے، آپ ایک ہی واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مجھے بدری بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھایا کرتا تھا، کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ حالانکہ وہ ابھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا، چونکہ وہ کہتے کہ مینا میں ایک گدی پر سوار ہو کے آپ کے پاس سے گزرا، اور وہاں لفظ ہے کہ وقت ناحزت البلوغ، یعنی ابھی وہ بالغ بھی نہیں، تو بلوغت کے قریب پہنچے تھے، ابھی عام یعنی نوجوان۔ جب عمر بن خطاب امیر بنے تو ابھی نوجوان ہی تھا، لڑکا ہی تھا۔ تو جب مجلس شورا میں بدری صحابہ کے ساتھ جہاں عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہوا ہے، جہاں سعد بن ابی وقاص ہے، جہاں عثمان غنی ہے، جہاں علی بن ابی طالب ہے، بڑے بڑے بدری صحابہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھایا کرتا تھا، ابھی لڑکا ہی ہے وہ۔ اب بزرگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، بدری صحابہ نے کہا عمر سے کہ ہمارے اس جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، آپ اس کو ہمارے پاس بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ باور کرانے کے لیے کہ میں اس لڑکے کو تمہارے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں، مجلس اسی طرح قائم ہوئی۔ انہوں نے سب بزرگوں سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مجھے اس آیت کریمہ یا اس سورت کریمہ کا معنی بتاؤ کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس صورت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا، کیا بتایا ہے؟ کسی نے کہا جی یہ کون سی کوئی بڑی یا کوئی مشکل بات آپ نے پوچھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، جب مسلمان دشمنوں پر غلبہ حاصل کرے تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل بیان کرے۔ کچھ بزرگ تو خاموش رہیں اور کچھ نے یہ تفسیر کر دی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر فتح حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تسبیح و تحلیل کرے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے آخر میں پوچھا اتقول ہاکذا یا ابن عباس، کہ کیا عبداللہ بن عباس آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے بھی یہی ہے کہ اس قرآن پاک میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ فتح حاصل ہونے پر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سورہ کریمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان کی موت کی خبر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن فہمی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اجل، آپ کی موت کی اطلاع دی ہے کہ چونکہ جب مکہ فتح ہو جائے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دے کر، جو ذمہ داری دے کر، جو مشن دے کر اللہ نے بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا، وہ مشن پورا ہو چکا، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو اس لیے اب آپ کا آخری وقت ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کیا کریں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کریں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رکوع اور سجود میں ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سبحانک اللہم و بحمدک یعنی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آپ کی موت اور دنیا سے جانے کی اطلاع دی ہے، تو پھر لوگوں کی طرف، بزرگوں کی طرف متوجہ ہو کر عمر بن خطاب نے لگا، فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو، اس بچے کو تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھایا تھا کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کا علم اس بچے کو حاصل ہے، یہ قرآن کی تفسیر سے آگاہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہم علمہ التاویل اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ لوٹا رکھا، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوٹا اور پانی کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ آپ نے طہارت، وضو وغیرہ کرنا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اسے دین میں سمجھ اور فقاہت عطا فرما، اللہ اسے تفسیر قرآن سکھا دے۔ اسی لیے ان کو حبر الامہ کہتے ہیں، حبر الامہ یعنی بہت بڑا عالم دین اور قرآن کے مفسر اور رئیس المفسرین ہونے کا ان کو شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اس لیے عمر میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام سے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر بن خطاب جو ہے اپنی مجلس شورا میں بٹھایا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جو قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، قرآن کے معانی سے، جو اس کے معارف سے، اس کے تفاسیر کو جاننے والوں کا اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی ان کا بڑا مقام، اور اسی طرح صحابہ کرام، سلف صالحین قرآن سمجھنے اور قرآن سمجھانے تک مفسرین قرآن کے بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اس مسجد میں یہ شروع ہے یا نہیں ہے، یا ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ یقین کریں روزانہ اگر آپ 2-3 آیتوں کا بھی ترجمہ پڑھتے رہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن والناس تک آپ قرآن، لیکن ناغہ نہ ہو، بغیر ناغہ کے قرآن کے معانی کو کلاس کی شکل میں، چونکہ زبردستی نہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی اگر ہم درس شروع کر دیں تو بڑے، اگر کچھ لوگ سنتے بھی ہیں تو بڑے جناب علی یعنی کیا کہتے ہیں مجبوری کے تحت سنتے ہیں، اکثر لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو میں نے الحمدللہ جو کامیاب تجربہ کیا اپنی مسجد میں، وہ نماز عشاء کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے بعد باقاعدہ کلاس کی شکل میں پڑھاتا ہوں، اس میں 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، اور ابھی تو زیادہ تر یعنی کلاس میں موجود لوگوں کی تعداد جو ہے، شاگردوں کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً 50 سال سے اوپر اٹھ کے زیادہ ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ بڑا کامیاب تجربہ ہوا۔ ابتداءً آپ کو تھوڑی بہت کبھی کبھار مایوسی بھی ہوتی ہے لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ دل جمی سے پڑھاتے رہیں، ناغہ نہ کریں۔ اور میں نے یہ بھی تجربہ کیا، اگر ایک دن اگر آپ قرآن سے ناغہ کریں گے، قرآن آپ کو پورا ہفتہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ناغہ آپ کریں گے، قرآن آپ کو ہفتہ بھر جناب علی کوئی نہ کوئی کام میں لگائے رکھے گا، آپ جناب علی قرآن سے دور رہے گا۔ دیا کوئی تقریباً 4-5 سال پہلے وہ کتاب 2 جلدوں میں ان کے اپنی لکھی ہوئی PhD کا جو مقالہ ہے، ایک تو میں نے کہا کہ جیسے
پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جاتے ہیں، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، صفحے پوری کر لی جلد بندی کر کے، یعنی اس میں یعنی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھی تھا، اس نے آخری جو مقالہ لکھنا تھا کلاس میں، جو 8ویں مدینہ سے فارغ ہوتے ہوئے ہر طالب علم کو ایک مقالہ لکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا جناب، چونکہ میرے پاس وہ لکھنے کے لیے لایا خوش خطی کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نقل جناب علی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہو بہو عبارت نقل کر کے ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھاتا تھا یا ایک لفظ کم کر کے وہ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ ان کی اپنی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اسی طرح کی کوئی کتاب ہوگی ڈاکٹر صاحب کی بھی، یعنی پی ایچ ڈی کے لیے یا ڈگری لینے کے لیے لکھو، لیکن میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک دفعہ اس کا اظہار بھی کیا تھا، جب میں نے کتاب پڑھا باقاعدہ، ویسے عموماً اس طرح کی جو مقالہ جات جو ہے وہ یعنی پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور یقین کیجئے کہ مجھے خوشی کی میری انتہا نہ رہی، یعنی ایسی علمی نکات اس کتاب میں حل ہوا ہے جو کسی پی ایچ ڈی کے رسالے میں یا پی ایچ ڈی کے مقالے میں اس طرح کے موضوعات پر شاید کسی نے کوئی گفتگو کی ہو۔ بہت جامع کتاب ان کے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کے مقدمہ، جو کسی نے مقدمہ بھی لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کی جس کو ہم تقریض کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مقدمہ پڑھ رہا تھا، کہتے مجھے شروع میں ڈاکٹر صاحب پر بڑا ترس آ رہا تھا، یہ لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے، مجھے بڑا ترس آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ جو انہوں نے خطہ بنایا ہے یا جن چیزوں پر لکھنے کا انہوں نے ایک یعنی خطہ تیار کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں خطے کو اردو میں؟ خاکہ، جو انہوں نے عناوین باندھا ہے، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، کتاب میں لکھا وہ موجود ہے شروع میں، کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے لگا وہ مقدمہ اور جو عناوین انہوں نے بنایا تھا، مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ایک تو ان کی زبان عربی بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیسے ایسی علمی باتیں وہ وہاں لکھ سکے گا یا نہیں لکھ سکے گا۔ دوسری بات کہنے لگے کہ یعنی اس حد تک یہ عالمانہ جو خطہ ہے یا عناوین ہیں، یہ آدمی جناب علی کیسے انہیں پورا کر سکے گا۔ اور تیسری بات میرے دل میں یہ بات بھی ان کے متعلق یعنی تشویش پیدا کرنے لگی کہ اب اگر یہ غلط سلط لکھ دیں گے تو جو مولویوں نے جو ان کا یعنی پوسٹ مارٹم کرنا ہے، جو لوگوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو اس کے کیا بنے گا۔ کہتے میں بڑا پریشان، لیکن جب کتاب کو میں نے پڑھا تو کہتے میری حیرت کہ انتہا نہیں رہی کہ الحمدللہ مکمل طور پر وہ ایک علمی اور مکمل طور پر یعنی عالمانہ اور علم کے موتیوں سے وہ کتاب بھری ہوئی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل سچ مچ یہ کتاب پڑھنے کی ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اسباب الخطا فی التفسیر۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ تفسیر میں غلطیاں کیوں ہوئی، سبب کیا ہے، وجہ کیا، علت کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ غیر موثوق، سب سے زیادہ غیر معتمد باتیں، سب سے زیادہ غیر ثابت شدہ باتیں جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کا عنوان یہ ہے کہ یہ جو غیر معتمد باتیں، غلط قسم کی باتیں اور غیر ثابت شدہ، حتیٰ کہ زیادہ تر اسرائیلی روایات یہود و نصارہ سے نقل شدہ، خاص کر سابقہ انبیاء کے حوالے سے، سابقہ قوموں کے حوالے سے، تفسیر میں اگر آپ دیکھیں سب سے معتمد کتاب تفسیر جس کو ہم سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اگر آپ دیکھیں تقریباً آدھے سے زیادہ حدیثیں جو اس کے اندر موجود ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت کم روایتیں صحیح ہیں۔ تو ان غلطیوں کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھا، کس وجہ سے غیر عقیدہ جن کے درست نہیں تھے، معتزلہ، اسی طرح اور بھی کرامیہ ہے اور خوارج ہیں، مختلف لوگوں نے تفسیر قرآن میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی اپنی رائے کو شامل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح بڑی بڑی تفسیروں میں ایسی غلطیاں ہیں، الامان والحفیظ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان تمام کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے اور تمام اخطاء کی انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ دروس کے حد تک تو یہاں میرے خیال میں اس طرح کے کورس کے لیے تو مناسب، تو بڑا علمی عالمانہ کتاب ہے،
یہ تو یونیورسٹیوں میں اور آخری کلاس کے طلبہ جو مدارس کے ہیں تخصص کے لیے اس کتاب کو اگر پڑھایا جائے تو پھر جا کر بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ دروس یا اس طرح کے تربیتی کورس کے لیے میرے خیال میں بہت مشکل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن پاک پر سمجھنے اور سننے سنانے سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اس پر اصل بات کیا ہے، عمل کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں، ورنہ قرآن پاک کے متعلق اللہ نے پہلی ہی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں، بد عملوں کے لیے نہیں، جو اس پر عمل کرنے والے۔ تقوی کا نام کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں کہ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کے اوامر پر عمل کرنا اور منہیات سے رک جانا۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ اس پر ایمان لانے والوں کے لیے، اس پر یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے، قرآن پاک کو ماننے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن پاک پر عمل کر کے ہی قرآن سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کر ہی، قرآن پاک پر غور و فکر کر کے ہی ہم قرآن پاک کے اصل جو مقصد ہے، مقاصد ہے، اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس جیسی مجلسیں جو یعنی تربیت کے حوالے سے اور فہم قرآن کے حوالے سے جو مختلف مقامات اور مختلف جگہوں پر جو کورس جو یعنی اپنایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح ان تربیتی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہم اگر اس میں حصہ لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق ہماری شامل حال رہے گی، کیونکہ یہ سارے کام اصل میں کس طرح ہونے؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ انہی بندوں کو ہدایت اور توفیق دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اگر دیتا ہے اس کی طرف پلٹنے والوں کو، اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو۔ لہٰذا قرآن پاک ایک اللہ کا کلام ہونے کے حساب سے، کلام الہی ہونے کے حساب سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو احادیث کی شکل میں، ایک تو سب سے بہترین تفسیر علماء نے کہا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن ہی کے آیتوں کے ذریعے قرآن کی تفسیر، اس کے بعد حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال کے حساب سے۔ صرف عربی زبان سمجھنے سے قرآن پاک کا معنی نہیں آتا۔ ابھی تو بڑے اشتہارات آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ بغیر استاذ کے قرآن سمجھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بغیر استاذ کے، یعنی آپ 15 دن لگائیں، مہینہ لگائیں، چند چیزیں سیکھیں تو آپ گویا کہ بغیر استاذ کے آپ قرآن پاک کا تراجم اور معانی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر صرف عربی سمجھنے سے قرآن پاک کے معانی اور اس کے تفسیر کو اگر کوئی عالم بنتا تو صحابہ کرام اور بلکہ آج کے بھی عرب جو عربی بولنے والے تو سب سے بڑے مفسر ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام بھی بہت سے آیات کے حوالے سے احادیث میں موجود ہیں۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مفہوم ان کو نہیں بتایا، انہیں بھی قرآن پاک کو صحیح مفہوم کا پتہ نہیں چلا۔ اب ان میں سے ایک مثال کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کرے، ظلم کے آمیزش سے ایمان کو محفوظ رکھے، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر زیادتی نہیں کرتا، جو گناہ نہیں ہوتا، جو جس سے غلط کام یا خطائی نہیں ہوتی، کون ہے ہم میں سے
انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات، اس آیت کا معنی وہ نہیں جو تم نے سمجھا، انہوں نے ظلم عام معنی میں سمجھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ علم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس آیت کریمہ میں یعنی ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، حضرت عدی بن حاتم الطائی، جو حاتم طائی کا بیٹا ہے اور صحابہ میں سے عدی بن حاتم الطائی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تکیے کے نیچے دو داغا رکھتا ہوں، ایک کالا اور ایک سفید ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ کالا اور سفید دونوں الگ الگ پہچان ہو جائے تو میں سحری کرنا بند کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے کہ اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ جو اس چیز کو سما سکتے ہیں۔ مطلب اس آیت سے مراد یہ تھا کہ رات کا اندھیرا اور صبح کی سفیدی، یہ نہیں تھا کہ داغا، اگرچہ خیط الابیض اور خیط الاسود ہے، کالا داغا سیاہ اور سفید داغا، لیکن مراد اس آیت کریمہ کا کیا ہے؟ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی۔ بلکہ ایک اور صحابی نے تو باقاعدہ اپنے پیر کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ دو داغے باندھ دیے تھے، ایک سفید داغا اور ایک جناب علی کالا داغا۔ جب وہ دیکھتے کہ ایک سفید اور کالے میں فرق ہو جاتا تو پھر جناب سحری بند کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ مراد نہیں ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سمجھانے اور بہت سے مسائل جب تک آپ علیہ السلام نے اس کی تعین نہیں کی، صرف عربی سمجھنے سے، عربی دانی سے وہ قرآن پاک کا معانی اور تفسیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ قرآن ہی کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ بس ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ صرف چند ٹوٹی پھوٹی باتیں، الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بات کوئی اچھی اور صحیح نکلی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات کوئی نکلی ہے تو فمنی و من الشیطان۔ اللہ ہماری اچھائیوں کو قبول فرمائے اور خطاؤں سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔